أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قابل قدر सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुस साफ़ात की तफ़सीर जारी है और आज इसकी चंद आखिरी आयात की तफ़सीर पेश खिदमत है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से
آیت نمبر 156 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ مشرکین مکہ کے عقائد فاسدہ، عقائد باطلہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے گزرا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، کہ جو ان کے جھوٹ ہیں ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ اللہ نے اولاد جنی۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، اور یہاں جنوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان انہوں نے نسب، رشتہ داری قائم کر دی، یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وجعلوا، انہوں نے کر دیا، بنا دیا، بینہ، اللہ کے درمیان، اس کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان، وبین الجنت، اور جنوں کے درمیان، ناسباً، رشتہ داری۔ اور رشتہ کیا تھا؟ یعنی ملائکہ کو اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیٹیاں، اور جنوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور البتہ تحقیق جن اس بات کو جان چکے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، لمحضرون، ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ تو بیٹے کا یہ مقام ہوتا ہے، جنوں کو معلوم ہے اور وہ اس خوف میں مبتلا ہیں، ایک دن قائم ہونے والا ہے قیامت کا دن، اور وہ حاضر کیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، اور جو ہم میں سے نافرمان ہوگا وہ جہنم میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ بیٹے کا یہ مقام ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے اور یہ ان کے بہتان ہے۔ تو انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور جنوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور جنوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، اللہ اس سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے اور نہ وہ جنا گیا، وہ پاک ہے، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اور جو ان کے بہتان ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں، چنے ہوئے۔ مخلص کا معنی جن کو اللہ اپنے لیے چن لے، اپنے لیے خالص کر لے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے لیے چن لے، اپنے لیے خالص کر لے، وہ اللہ کا انتہائی مقرب ہوتا ہے۔ تو مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ان گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جن اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس عقیدے سے وہ لوگ بالکل محفوظ ہیں اور بالکل پاک ہیں جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، بس بے شک تم، یہ خطاب مشرکین مکہ سے، بے شک تم
وما تعبدون اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، یہ ما نافیہ ہے، نہیں ہو تم، علیہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، نہیں ہو تم اس کے خلاف، اللہ کے خلاف، بفاتنین بہکانے والے، گمراہ کرنے والے۔ تمہارے اندر یہ قوت ہی نہیں کسی کو تم بہکاؤ اور کسی کو تم گمراہ کر سکو۔ ہاں الا من هو صال الجحیم، مگر اسے جو جہنم میں جانے والا ہے، جہنم میں گرنے والا ہے، وہ تمہارے چنگل میں آئے گا، اس کو تم بہکانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، مگر اس کا بہکایا جانا اور اس کا جہنمی ہونا اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے سے ہے۔ ہر چیز دنیا کے اللہ کی مشیت کے تحت ہے، تو تم میں یہ طاقت ہی نہیں، قدرت ہی نہیں کہ تم کسی کو بہکا سکو اللہ کے خلاف اور اس کے دین کے خلاف اور اس کی شریعت کے خلاف۔ جو تمہارے بہکاوے میں آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اسی کو تم بہکانے میں کامیاب ہوتے ہو۔ الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو گرنے والا اور جانے والا ہے الجحیم، جہنم میں، دہکتی ہوئی آگ میں۔ کیونکہ پیچھے فرشتوں کا ذکر ہوا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں، تو اولادوں کا مقام تو جدا ہوتا ہے۔ اپنے باپ کے سامنے اولادیں طرح طرح کے جو ہیں وہ کام دکھا سکتے ہیں اور باتیں کر سکتے ہیں، اپنا اختیار پیش کر سکتے ہیں، مگر فرشتے اب بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ یہ آیات کریمہ فرشتوں کی زبان سے ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، یہ ما نافیہ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کا ایک مقام معلوم ہے، ایک مقرر مقام، مقرر جگہ۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہمارے دلوں پر طاری ہے اور قائم ہے، ہم اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، اپنی جگہ کو سمجھتے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی ہونا وہ تو پھر بہت سے اختیارات چن لیتا ہے، بہت سی حجتیں قائم کر لیتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اس کا مقام معلوم ہے، اس کا ٹھکانہ معلوم، اس کا مرتبہ معلوم ہے، اس کی جگہ معلوم ہے، اور جگہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہمیشہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، یہ ملائکہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت جب کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے اور فرشتوں کو خبر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، کچھ صادر فرمانے والا ہے، فرشتے یہ سن کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس قدر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہوش آتی، رب تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، کیا فرمایا، تو قاد الحق کہتے ہیں کہ حق فرمایا، جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اس قدر خوف کا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اطت السماوات بحق لها ان تطا، آسمانوں میں فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چرچراہٹ ہے۔ جیسے اب چارپائی پر بیٹھیں تو ایک چرچراہٹ کی سی آواز آتی ہے، اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، اتنے شدید آسمان ہیں، مگر فرشتوں کی کثرت تعداد کی بنا پر ان میں چرچراہٹ ہے، جھکے جا رہے ہیں وہ فرشتوں کی کہ بوجھ اور ان کے وزن کی وجہ سے۔ اور ان فرشتوں کا عالم کیا ہے
وہ فرشتے ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے. کہیں فرشتہ قیام میں کھڑا ہے، کہیں رکوع میں کھڑا ہے، اور کہیں سجدے میں گرا ہوا ہے. یہ فرشتوں کا مقام. اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی اطاعت میں مستعد رہنے والے. لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو ان کو حکم دیا جائے تو اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو فوراً انجام دیتے ہیں. یہ ملائکہ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے امر سے صور پھونکیں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کیف انعم وقد التقم الصور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، ہنستا ہوا دکھائی دوں، جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے. حالانکہ سور پھونکنے کا امر کب ہوگا؟ صدیوں بعد ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی. مگر فرشتے کی اطاعت اور اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ سور منہ میں دبائے کھڑا ہے. اور بعض احادیث میں فرشتوں کی ہیئت قضائی کا ذکر ہے کہ کھڑا ہے، بیٹھا ہوا نہیں، اور سور منہ میں دبائے ہوئے ہے، سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، اور نظریں اوپر عرش مولا پر ٹکی ہوئی ہیں. ایک عجیب خوف کی کیفیت اور خوف کا عالم. اللہ کے ڈر سے سر جھکا ہوا ہے اور نظروں سے اوپر عرش مولا کو دیکھ رہا ہے، اور سور منہ میں دبائے کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکنے کا امر آ جائے تو فوراً پھونک دے، اور اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. یہ ان کے خوف کا عالم، یہ ان کی اطاعت کا عالم ہے. تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہمیں اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے، اللہ کی اولاد قرار دینے والوں، اولاد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بیٹیوں کا مقام اپنے باپ سے کیا ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارا عالم یہ ہے، ہم اپنے مقام کو جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم اور مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف کے تقاضے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو صفے باندھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. جی ہاں، فرشتے بھی صفے باندھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، کہ تم لوگ فرشتوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے، فرشتوں کی طرح صفے کیوں نہیں باندھتے. صحابہ نے پوچھا فرشتوں کی صف بندی کیسی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم یتراصون، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں، اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں باہم، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اس دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کی صف بندی. تو فرشتے اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں ہم پر تو اللہ کا اتنا خوف طاری ہے کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بے شک ہم، ہم، پھر نحن آ گیا، ہاں ہم، یہ 2 دفعہ ہم کی تاکید ہے. ہم البتہ لام تاکید کا، لنحن کی لام تاکید کا، بے شک ہم ہی الصافون، صف میں باندھنے والے اور صف بندی کرنے والے اللہ کی عبادت کے لیے. الصافون خبر ہے، معرف باللام معرفہ ہی ہے، اور جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے. یعنی 3-4 تاکیدیں اس کلام میں موجود ہیں. انا حرف تاکید، لنحن کا لام حرف تاکید، نحن کا تکرار، الصافون معرف باللام،
یہ 4 تاکیدیں فرشتے اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا مقام ہمیں معلوم ہے، بے شک ہم صفے باندھنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، پھر وہی تاکیدیں، اِنَّا حرف تاکید اور ساتھ متکلم کا جمع متکلم کا صیغہ، لَنَحْنُ میں لام پھر حرف تاکید، نحن کا تکرار، بے شک ہمیں یقیناً ہمیں، المسبحون تسبیح کرنے والے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمہارے یہ عقیدہ کہ اللہ کی اولادیں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ ان مخفف من المثقلہ کہلاتا ہے، اصل میں انّا ہے، انہم وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، چنانچہ لیقولون کی لام پر، لیقولون پر لام داخل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان مخففہ ہے ان مثقلہ سے۔ تقدیر عبارت کیا بنے گی؟ وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہی لوگ کہا کرتے تھے۔ کون؟ یہ کفار قریش، آج جو تکذیبیں کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور اولادیں جو ہیں وہ مقرر کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اگر بلا شبہ ہوتا ہمارے پاس ذکر، نصیحت، من الاولین، پچھلے لوگوں کی طرف سے، جو لوگ گزر چکے ان کی طرف سے کوئی نصیحت ہمارے پاس آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ہوتے اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے، ہم ان باتوں کو مان لیتے، نصیحتوں کو مان لیتے، اور اللہ کے مخلص بندوں میں ہمارا شمار ہوتا۔ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی نصیحت ہوتی، نصیحت آتی گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے، ہم اس کو قبول کرتے، اور قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں شمار ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اب نصیحت تو آ چکی، میرا پیغمبر بنفس نفیس آ چکا، کتاب حق ساتھ لایا ہے، تو نصیحت تو موجود ہے۔ اب جو نصیحت آئی، فَكَفَرُوا بِهِ، اس کے ساتھ انہوں نے کفر کر ڈالا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے اس کفر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی ہے ہم قبول کرتے، اللہ کے مخلص بندے ہوتے تو نصیحت تو آ چکی، میرا رسول، میرا حبیب تمہارے پاس آ چکا کتاب حق لے کر، یہ نصیحت لے کر، مگر وہ نصیحت جب آئی تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے فَكَفَرُوا بِهِ، اس کا انکار کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب یہ جان لیں گے اس کفر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق، سبقت کلمتنا، ہماری بات طے ہو چکی، پہلے طے ہو چکی، سبقت کلمتنا، پہلے سے ہماری بات طے ہے، لعباد المرسلین، ہمارے مرسل بندوں کے لیے، جن کو ہم نے بھیجا رسول بنا کر، جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، ان کے لیے ہماری بات طے ہو چکی، مانا تقدیر میں یہ فیصلے لکھے جا چکے ہیں اور یہ بات طے ہو چکی۔ کیا بات؟ کہ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی مدد کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ کون؟ ہمارے مرسلین بندے، ہمارے رسول بھیجے ہوئے، قوموں کو دعوت دینے والے توحید کی۔ تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور البتہ تحقیق ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی، کن کے لیے؟ لعبادنا المرسلین، ہمارے مرسل بندوں کے لیے، جن کو بھیجا گیا رسول بنا کر، ان بندوں کے لیے
پہلے سے یہ بات طے ہے کیا؟ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی ہیں منصور، مدد کیے جانے والے، ناصر مدد کرنے والا اور منصور جس کی مدد کی جائے۔ تو یہ بات ہم طے کر چکے، فیصلہ کر چکے کہ مدد ہمارے رسولوں کی ہوگی، وہی منصور ہوں گے اور مدد کے مستحق ہوں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر جو رسولوں کی اتباع کرنے والا ہے وہی غالب آنے والا ہے۔ یہ دو باتیں طے ہو چکی، لکھی جا چکی کہ جو ہمارے مرسل بندے ہیں جن کو رسول بھیج کر بنا کر مبعوث کیا، بھیجا، وہی منصور ہیں، مدد کے مستحق ہیں، جن کی مدد کی جائے گی۔ اور جو ان کے اتباع کرنے والے، وَإِنَّ جُنْدَنَا، وہ ہمارے لشکر ہیں، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب آنے والے ہیں۔ تو مدد ہمارے رسولوں کے لیے ہے، اور جو بھی رسول کی اتباع کرنے والا وہ ہمارا لشکر ہے، غلبہ اسی کے لیے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر جو رسولوں کی اتباع کرنے والا، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، البتہ تحقیق وہی ہیں غالب آنے والے۔ یعنی غلبہ ہمارے لشکروں کے لیے ہے۔ لشکر کون ہے؟ رسولوں کی اتباع کرنے والے، اور رسول جو ہیں ہمارے منصور بندے ہیں جن کی مدد کی جائے گی، جو مدد کے مستحق ہیں۔ ہاں کبھی عارضی طور پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کمزوری کی بنا پر شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور بندوں کی تمہیز ہوتی ہے، بندوں کی تمہیز ہوتی ہے، اور ان کو صاف ستھرا کیا جائے۔ جب جنگ بدر میں فتح ہوئی تھی تو منافقین ساتھ مل گئے کہ یہاں تو فتح ہی فتح ہے، مال ہی مال ہے، مگر جنگ احد میں زخم لگے، کئی شہادتیں ہوئیں، شکست کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ یہ ابتلا بھی ہوتی ہے اور تمہیز بھی، تاکہ جو نکھرے ہوئے بندے ہیں، صاف ستھرے بندے ہیں، جن کے عقیدے مضبوط، ایمان ٹھوس ہیں، وہ اور پختہ ہو جائیں، ان آزمائشوں میں پس کر اور وہ حق کے ساتھ جڑ جائیں اور مل جائیں۔ لیکن جو کمزور ایمان کے یا جو سچے ایمان کے نہیں ہوتے، وہ یہاں انحراف اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ تمہیز کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات ہماری لشکر کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ ایک ابتلا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کی تمہیز اور تطہیر کرتا ہے، تاکہ جو منافق ٹائپ کے لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو خالص مومن ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور صفیں جدا ہو جائیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت مقرر تک۔ حتیٰ حین، ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ یہ مکی آیتیں ہیں، مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو ان کے جو مظالم، ان کی باتیں، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ابھی ان سے تعرض کی ضرورت نہیں ہے، ابھی صرف ان کو دعوت دیجئے۔ جب مقابلے کی نوبت آئے گی ایک وقت مقرر تک، جب جہاد فرض ہوگا، پھر ان کو دیکھا جائے گا۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کو دیکھو، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ مکی دور ہے، صرف آپ دعوت سے کام کریں، تبلیغ کریں، حق ان تک پہنچائیں، باقی ان سے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تک ان سے اعراض کیجیے، ان سے منہ پھیر لیجیے، اور جب وقت آئے گا جہاد کا اور قتال کا، آپ دیکھیں، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر دیکھا انہوں نے، جنگ بدر میں دیکھا، فتح مکہ میں دیکھا، جنگ بدر میں کس طرح ان کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔
70 صنادید قریش مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، زخم سب کو لگے۔ بہت بڑی ہزیمت ہے یہ، اتنا بڑا لشکر وسائل سے مالا مال، لیکن 313 افراد جو نہتے تھے انہوں نے ان کو کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے، چھکے چھڑا دیے انہیں۔ تو دیکھا انہوں نے، اپنی ہزیمت دیکھی، شکست دیکھی۔ فتح مکہ کے موقع پر مزید دیکھیں گے، اور دیکھا جب تھوڑے سے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو تیار کر کے مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہوا، اسلام کی شوکت اور شان کا منظر ان لوگوں نے دیکھا، تو ابھی آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ ایک وقت مقرر تک وہ وقت آئے گا جب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ وابصر عمر دیکھیے ان کو، فسوف یبصرون، ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ بدر میں دیکھ لیا، فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیا، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ لیا۔ افبعذابنا یستعجلون، کہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ یہی مشرکین کا عذر، دلائل پیش کیے جائیں حق کے، دلائل کے میدان میں ان کو مات ہو جاتی ہے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں دلائل کے میدان میں، پھر ایک ہی بات کرتے ہیں، عذاب لے آؤ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قیامت لے آؤ، اللہ کا عذاب ابھی لے آؤ، جلدی کرتے ہیں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں؟ عذاب آئے گا انہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب اترے گا ہمارا عذاب ان کے صحن میں، جب اترے گا ہمارا عذاب بصاحتہم ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بری ہوگی صبح ان لوگوں کے جو ڈرائے گئے تھے، ڈرائے جانے والوں کی صبح بڑی بری ہوگی۔ صبح اس لیے کہا کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت شبخون مارا کرتے تھے اور صبح کو حملہ کیا کرتے تھے۔ جب کسی علاقے میں شبخون مارنے کا ارادہ فرماتے، رات وہاں پہنچ جاتے اور انتظار کرتے فجر کا، اور پھر فجر کے وقت اس قوم پر شبخون مارتے، اس پر حملہ کرتے۔ اور جنگ خیبر میں تو اسی صبح کا ذکر، نبی علیہ السلام رات کو پہنچ گئے، اور جب صبح کا وقت ہوا یہودی اپنی کھیتی باڑی کی طرف نکلنے لگے، سامنے لشکر موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دیکھ کر پہچان گئے، محمد بن الخمیس، کہ محمد آ گیا، اس کا لشکر آ گیا۔ تب رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، خاربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم جب اترتے ہیں کسی قوم میں تو یہ بڑی بری صبح ہوتی ہے منذرین کی، ڈرائے جانے والوں کی۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، بے شک جب بھی ہم اترتے ہیں کسی قوم کے صحن میں قتال اور جہاد کے لیے تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جو ڈرائے جانے والے ہیں، جن کو ڈرایا جاتا اللہ کے عذاب سے اور وہ ڈرتے نہیں، قبول نہیں کرتے۔ اب عذاب ان کے سر پہ پہنچ چکا، تو جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ ان قریب تمہیں پہنچے گی۔ جو یہ عذاب آئے گا تم پر تو تمہاری صبح بڑی بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کہی، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک۔ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی، دوبارہ کہی تاکہ اور نبی کو تسلی دی جائے اور اطمینان دلایا جائے۔ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک، وقت آنے والا ہے جب ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی، اللہ کا عذاب بھی دیکھ لیں گے، اپنی ہزیمت اور شکست بھی دیکھ لیں گے، اپنی بربادی کی داستانیں بھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھیں ان قریب یہ بھی دیکھیں گے۔ پہلے ابصرہم ہے کہ ان کو دیکھو، ان مشرکین مکہ کو، اب ہم نہیں، صرف ابصر، دیکھو، یعنی عموم آ گیا،
آپ دیکھتے جائیں، یہ لوگ بھی دیکھتے جائیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اپنی بربادی کا مشاہدہ کریں گے، اور ان پر واضح ہو جائے گا جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی حقانیت اور صداقت ان پر کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ سورت کا اختتام ہے، کیونکہ سورہ صافات میں بہت سے عقائد باطلہ کا ذکر ہوا مشرکین کے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا اختتام کیا اپنی پاکیزگی پر، اپنی پاکیزگی کے بیان پر۔ سبحان، پاک ہے رب کا تیرا رب، رب العزت جو عزت کا رب ہے، عزت کا مالک ہے، ہر قسم کی عزت اللہ کے لیے یا اس کے لیے جس کو اللہ عزت دے۔ سبحان ربک رب العزت، تیرا رب جو رب العزت ہے وہ پاک ہے، عما یصفون، اس چیز سے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ ساری باتوں سے پاک ہے۔ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وسلام علی المرسلین، وسلام مرسلین پر، رسولوں پر سلام، اس لیے کہ انہوں نے دعوت توحید پیش کی، اپنی قوموں کی جہالتوں کا سامنا کیا، قوموں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، عقیدہ توحید بیان کرنے کی پاداش میں، تو واقعتاً یہ رسول سلام کے مستحق ہیں۔ پیچھے نوح علیہ السلام پر سلام، ابراہیم علیہ السلام پر سلام، نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی، ابراہیم علیہ السلام بیان توحید کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا، آگ میں جانا پڑا، ہر ابتلا میں وہ پورے اترے، کامیاب ثابت ہوئے۔ تو یقیناً یہ انبیاء اور مرسلین اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کے مستحق ہے۔ سلام علی المرسلین، سلام ہو مرسلین پر جو بھیجے گئے اللہ کے انبیاء اور مرسلین۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین۔ تو 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کا تمام صفات کمال سے متصف ہونا، سبحان میں پاکیزگی اور حمد میں صفات کا اثبات، یہ منفی اور مثبت توحید دونوں بیان ہو گئیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جس کا ترجمان سبحان کا لفظ ہے، اور اللہ کے لیے ہر صفت کمال ہے جس کی ترجمانی حمد کا لفظ کر رہا ہے۔ تو سورت کا اختتام اس مکمل بیان توحید پر ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اور تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی بنا پر وہ ہر طرح کی حمد کا مستحق ہے۔ والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو آج بحمدللہ سورۃ الصافات اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ صاد سے آغاز ہوگا بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔